ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی حمایتی نیوز رپورٹ۔ حاکم علی دل تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت سے ریاست رابطہ کر کے مذاکرات کرے۔ مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی کا حکومت وقت کو اہم پیغام۔ مفتی محمد جان نعیمی نے کہا کہ موجودہ حالات میں ریاست اور عوام کے درمیان کشیدگی کسی کے بھی حق میں نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ امن بھائی چارے باہمی احترام کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تاکہ ملک میں امن و استحکام قائم رہے۔ اس موقع پہ علامہ خالد احمد سکندری نے سوال اٹھایا کہ لبیک کی اقصی مارچ سے قبل مارچ کے دوران جب پاکستانی عوام و تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے تو ان پہ گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ انہوں نے کہا گولی کیوں چلا رہے ہو؟ اس طرح پیر محمد نعیمی دارالعلوم رضاک آباد قاری جبار کشتی خطیب مدینہ مسجد بھینس کالونی اور پروفیسر علامہ مولانا قاری جمیل نقشبندی جمعہ حمایتی گوٹ نے بھی مشترکہ بیان میں کہا کہ ریاست اور عوام ایک دوسرے کے لیے ماں اور اولاد کی مانند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست عوام کی ماں ہے، لہٰذا دونوں کو آمنے سامنے نہیں بلکہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہیے۔ علماء نے حکومت وقت سے اپیل کی کہ ملک میں امن و امان محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، عوامی جذبات کا احترام کیا جائے۔ بیان سے عبداللہ کامل صاحب پیر طریقت علامہ مولانا شفاء اللہ مولانا امین صاحب مولانا قاری عبدالرشید صاحب نے بھی اتفاق کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ موجودہ صورتحال کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے جلد از جلد مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت عوام اور ریاست آپس میں آمنے سامنے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان انہوں نے اسرائیلی مظالم کے خلاف جو احتجاجی ریلی کی کال دی تھی، بجائے اس کے کہ ریاست اور حکومت مرکزی قیادت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر کے کوئی مشورہ آپس میں کر لیتے، بجائے مشورے کرنے کے عوام اور ریاست آمنے سامنے آئی، یقیناً یہ ملک کے لیے سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا مرکزی جماعت اہل سنت سندھ اور سندھ کے تمام علماء اور مشائخ حکومت وقت اور ریاست سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کی مرکزی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرات کیے جائیں اور کوئی راستہ نکالا جائے تاکہ عوام اور ریاست کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ یقیناً عوام کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے اور ریاست اور عوام کا آمنا سامنا، اس سے ملک کو بھی نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے۔ تو لہٰذا ریاست کی ذمہ داری ہے اور فریضہ ہے آپس میں مل جل کر کے اتفاق رائے سے مشاورت آپس میں کریں اور اس کا کوئی حل نکالا جائے، اسی میں ہم سب کے لیے بہتری ہوگی۔ لاہور کے اندر جو عوام اہل سنت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ان پر جو ہے جبر کیا جا رہا ہے، سخت الفاظ میں جو ہے مذمت کرتا ہوں اور اپنی عوام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہائی الرٹ رہیں، تیار رہیں۔ جیسے ہی جو ہے تنظیمات اہل سنت سے جو پیغام جاری کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم سب جو ہے اس پر لبیک کہیں گے اور وہاں پر جو بھی موقف ہوگا اہل سنت کا انشاءاللہ جو ہے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ابھی کل سے پرسوں سے جو بھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے فیس بک کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اور میڈیا تو بالخصوص خاموشی ہے، وہ خاموشی تماشے ہوتی ہے ہمیشہ، اور بالخصوص جب بھی اہل سنت کے اوپر یہ کڑوا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ میڈیا جو ہماری وہ خاموش تماشے بن جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس وقت لاہور کے اندر لبیک الاقصی ملین مارچ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار ہیں۔ جو بھی قائدین کا حکم ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور میری پوری تمام اہل سنت کو، تمام پاکستانیوں کے سے میری گزارش ہے یہ کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس وقت یہ جو حکومت ہے پتہ نہیں کس کے کہنے پر اتنا بڑا یہ ظلم کر رہی ہے اور یہ اپنے پاکستانیوں کے اوپر کیوں یہ گولی چلا رہی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس اطلاع آئی ہے
کہ صبح فجر سے لے کر اب تک کے تقریباً 11 سے 15 لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، کل الگ شہید ہو گئے ہیں، رات کو شہید ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے، اگر بتانا سب کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیتا کہ پورا پاکستان باہر نکل آئے، اور انشاءاللہ العزیز جو بھی قائدین کا حکم ہوگا انشاءاللہ العزیز ہم ہر وقت تیار ہیں انشاءاللہ۔ تم ہمارے بھائی ہو یار، تم نے بابا جی پر گولیاں چلائیں، پھر تم نے مینار پاکستان میں بھی منظر دیکھا، ان گولیوں کا بند کچھ نہیں سکا۔ آج بھی تمہیں موقع ہے یار، تم کس پر گولیاں چلا رہے ہو؟ کوئی دیکھو تو صحیح، ہمارا نعرہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور، اور بھائی اپنے جو پیچھے بھائی رہ گئے ہیں ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ تم نے 11 شہید کر دیے ہیں، 2 درجن سے زیادہ تم نے گولی سے زخمی کر دیے ہیں، اور ابھی بہت سارے احباب جن کو اسپتالوں میں نہیں پہنچایا جا رہا، ان کو جناب ابھی تک جناب وہ قریب الموت ہے، قریب الشہادت ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، پورا پاکستان پوچھے، گولی کیوں چلا رہے ہو؟ اس وقت شدید شیلنگ اور فائرنگ جاری ہے، اور اس قدر شدید شیلنگ اور فائرنگ کے درمیان تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی اپنے کارکنان میں موجود ہیں۔ شدید شیلنگ اور فائرنگ یہ آپ کے سامنے ناظرین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس قدر شدید شیلنگ اور فائرنگ ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نہتے کارکنان شدید زخمی ہیں کثیر تعداد میں اس وقت جو جاری شیلنگ اور فائرنگ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔